کیا حال والا ہے؟ ماشاءاللہ دوست آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان آپ کے سامنے ہے جی، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں تاکہ میرے اینڈ سے جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ جائے گا۔ جی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتا ہے اردو رومانوی ناولوں کی روایت اور ارتقاء۔ رومانیت ایک ایسی تحریک تھی جس کو اردو ادب میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ علی گڑھ تحریک نے ٹھوس اقلیت پسندی کا احیاء کیا اور مسلمانوں کو نئی راہیں سمجھائیں، مگر ان کے خلاف رد عمل شروع ہو گیا۔ علی گڑھ تحریک نے ٹھوس اقلیت کا احیاء کیا اور مسلمانوں کو نئی راہیں دکھائیں یا سمجھائیں، مگر ان کے خلاف رد عمل شروع ہو گیا۔ عبد الحلیم شرر نے ماضی کے شان و شوکت کو آواز دی اور ایسے تاریخی ناول تصنیف کیے جن کا مقصد مسلمانوں میں تحریک پیدا کرنے، انہیں مشرقی خطوط پر ترقی یافتہ بنانا تھا۔ واضح رہے کہ شرر کے اسلامی تاریخی ناولوں کا رخ رومانیت کی طرف ہو گیا تھا۔ اسے ہم رومانی رد عمل کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ رد عمل سر سید کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ابن الوقت میں موجود کردار سر سید ہی کی نمائندگی کرتا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول تھا ابن الوقت، اس میں جو کردار تھا ان کا سر سید ہی کی نمائندگی کرتا تھا۔ مجموعی طور پر رومانیت ایک ایسی سوچ اور ایسی ادبی تحریک کا نام ہے جس کے نتائج انسانی ترقی کی صورت میں برآمد ہوئے۔ اسے ہم کلاسیکیت سے انقلابیت کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسی انقلابیت جس کی روح رومانیت آشنا ہو۔ ہر ادبی تحریک کے اگر حامی ہوں تو مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ یوں کاروان ادب اگلی منزلوں کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر ادبی تحریک کے اگر حامی ہوں تو مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ یوں کاروان ادب اگلی منزلوں کی طرف رواں دواں۔ پھر کہا جاتا ہے جی قیام پاکستان سے قبل رومانی ترقی پسندانہ ناولوں کا جائزہ لیں، تو کہتا ہے کہ قیام پاکستان سے قبل رومانی ناول نگاروں میں سجاد حیدر، یلدرم، نیاز فتح پوری، عظیم بیگ چغتائی وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ شرر کا رومان یا رومانیت عام طور پر تاریخ سے وابستہ تھی۔ شرر کا رومان یا رومانیت عام طور پر تاریخ سے وابستہ تھی۔ سجاد حیدر یلدرم نے چونکہ سفارتی ذمہ داریوں کے تحت ترکی میں خاصا وقت گزارا اور ترکی زبان سیکھی، تو ان کا اثر یہ ہوا کہ ترکی ادب سے رومانی تحریریں اردو میں ترجمہ ہو کر سامنے آئیں۔ ان کے رومانی قصے خارستان، گلستان اور شیرازہ میں زبان کی رنگینی اور داستانی ماحول ہے۔ ان کے رومانی قصے خارستان، گلستان اور شیرازہ میں زبان کی رنگینی اور داستانی ماحول ہے۔ راشد الخیری، جنہیں مصور غم کہا جاتا ہے، ان کا احسن و میمونہ اور صالحات ان کے رومانی ناول ہیں۔ ان میں عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ راشد الخیری، جنہیں مصور غم کہا جاتا ہے، ان کے جو ناول ہیں احسن و میمونہ اور صالحات، ان میں انہوں نے عورتوں پر جو مظالم ڈھائے جاتے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ نیاز فتح پوری کی مرثیہ زباں اور ہجر وصال کا بیان اردو ادب کا
نیاز فتح پوری کی مرثیہ زبان اور ہجر و وصال کا بیان نمونہ ہے، اور ان کے دو رومانی ناول شہاب کی سرگزشت اور شاعر کا انجام وہ نثر نگاری کی اعلیٰ مثال ہیں۔ مجنوں گورکھ پوری ان کا ناول زیدی کا حشر رومانی ناول ہے۔ عصمت چغتائی کی بات کریں تو ان کے ناول ضدی اور ٹیڑھی لکیر نے قیام پاکستان سے قبل جنم لیا۔ قیام پاکستان کے بعد رومانی ناول کہتے ہیں قیام پاکستان کے بعد عزیز احمد کا ناول ایسی بلندی ایسی پستی جس کی گونج صحیح معنوں میں سنی گئی اردو کا اجتماعی ناول قرار پایا۔ عزیز احمد نے ناول شبنم لکھنے کے بعد ناول نگاری سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ گریز اور ایسی بلندی ایسی پستی کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ عزیز احمد نے بہت سے ناول لکھے قیام پاکستان کے بعد۔ ان کا ناول جو ایسی بلندی ایسی پستی اس نے بہت شہرت پائی، ٹھیک ہے، اور اس کو اردو کا اجتماعی ناول قرار دیا گیا۔ عزیز احمد نے ناول شبنم لکھنے کے بعد ناول نگاری سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ گریز اور ایسی بلندی ایسی پستی کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی اس زمانے کے کراچی اور مہاجرین کے مجموعی منظر نامے کو پیش کرتا ہے۔ شوکت صدیقی کا جو ناول ہے خدا کی بستی وہ اس زمانے میں کراچی اور مہاجرین کے جو مجموعی منظر نامے تھے ان کو پیش کرتا ہے۔ خدیجہ مستور کا ناول آنگن سن 1965 اردو کے ان چند ناولوں میں شامل ہے جن سے اس صنف ادب کی حرمت قائم ہے۔ خدیجہ مستور کا ناول آنگن جو سن 1965 میں لکھا گیا اردو کے ان چند ناولوں میں شامل ہے جن سے اس صنف ادب کی حرمت قائم ہے۔ مرزا ادیب مرحوم جنہوں نے رومانی فنکار کی حیثیت سے صحرائے نورد کے خطوط اور صحرائے نورد کے رومان جیسی تحریروں سے پورے برصغیر میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ ڈرامے بچوں کے ادب میں نام کمایا۔ سن 1988 میں ان کا ایک ناول لمحوں کی راکھ سامنے آیا۔ 1988 میں ان کا ناول لمحوں کی راکھ سامنے آیا۔ پھر الطاف فاطمہ کے ناول نشان محفل دستک نہ دو۔ ان کے بعد اکرام بریلوی ان کے ناول لاوا اور پل صراط وغیرہ کو ہم ترقی پسند تحریک کے زیر اہتمام تصنیف شدہ ناول قرار دے سکتے ہیں۔ اکرام بریلوی کے ناول لاوا اور پل صراط کو ہم ترقی پسند تحریک کے زیر اثر تصنیف شدہ ناول قرار دے سکتے ہیں۔ رومانی ناولوں کی ایک قسم اور بھی ہے جسے عام طور پر خواتین تحریر کرتی ہیں۔ ان میں زندگی کی بصیرت کی تلاش بے سود ہے۔ یہ مقبول عام رومانی عشقیہ ناول ہوتے ہیں جو قاری کے جذبات کو متلاطم کرتے ہیں۔ رومانی ناول کی ایک جہت جاسوسی ناول بھی ہے جس میں ہیرو ڈاکوؤں قاتلوں کو ڈھونڈ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ مثلاً ظفر عمر زبیری کی نیلی چھتری اور بہرام کی گرفتاری اس کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ رومانی ناولوں کی ایک جہت جاسوسی ناول بھی ہے جس میں ہیرو ڈاکوؤں قاتلوں کو ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ اس میں جو مصنف ہے ظفر علی زبیری ان کی نیلی چھتری اور بہرام کی گرفتاری اس کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ مگر جاسوسی اور عام سے رومانی ناول ادب عالیہ میں شامل نہیں ہوتے۔ جاسوسی اور عام سے سادہ سے رومانی ناول ادب عالیہ میں شامل نہیں ہوتے۔
امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں. ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو ضرور پش کر دیں تاکہ میرے اینڈ سے جو بھی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچے. اپنا ڈھیروں خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر.